الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کا شکر بجا لانے کا مقام ہے کہ اس نے توفیق بخشی، ایک عظیم تاثیرگزار علمی درسگاہ میں آنے کا موقع ملا، اور ایسی درسگاہ کہ جس کے اثرات، علمی اثرات اور دینی اثرات پورے پاکستان میں بلکہ دنیا میں نظر آتے ہیں۔ میں خود بھی ایک دینی طالب علم ہوں اور پڑھنے پڑھانے سے تعلق رکھتا ہوں، اور میں دور سے جن شخصیات کا میرے ذہن میں تعارف رہا ہے یہاں کے حوالے سے، مولانا سمیع الحق صاحب شہید تو پوری دنیا میں معروف تھے، شیر علی شاہ صاحب کا جو یہاں کے استاد تھے اور شخصیت تھے، میں ان کے بارے میں دور سے وہ تھا۔ میرا چونکہ خود بھی بہت شوق ہے عربی ادبیات کا، میں خود بلاغت بھی پڑھاتا رہا ہوں، صرف، نحو، مغنی، جامی، قافیہ وغیرہ، تو اسی طرح سے باقی چیزیں بھی حدیث کی، تو ایک علمی درسگاہ کے طور پر شناختہ شدہ جس کی جس کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ یہاں سے جو شخصیات پاکستان کے سامنے اور پاکستان کی سطح پر مطرح کی قبلہ شہید سمیع الحق صاحب، وہ ایک ایسی شخصیت ہے جو پاکستان کی سرزمین پر اعتدال کی آواز تھے، وطن سے محبت کرنے والے تھے، اور پاکستان مشکل حالات میں جب ہوتا تھا تو وہ آگے آتے تھے اور پاکستان کو بحرانوں سے نکالنے میں ان کا نقش رول تھا۔ اسی طرح سے اسی لیگیسی کے ساتھ تھے جناب شہید حامد الحق صاحب، اعلی اللہ مقامہ، خداوند متعال ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو اپنے اولیاء کے جوار میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جتنی بھی ملاقاتیں ہوئیں، ہر ملاقات کے بعد محبت میں اضافہ ہوتا تھا۔ ایک جذاب شخصیت ہے، اٹریکٹو شخصیت ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے بندہ کتنی دیر آپ بیٹھے رہے کبھی بور نہیں ہوتے تھے، آپ کا دل لگتا تھا ان کے ساتھ بیٹھ کے، جب وہ بات کرتے تھے تو دل سے بات کرتے، انسان محسوس کرتا تھا۔ اور ایسی شخصیات کا وجود اس وطن کو جن حالات سے گزر رہا ہے، جن بحرانوں سے گزر رہا ہے، جس تباہی و بربادی میں سے دھکیلا جا رہا ہے، اللہ کی ایک نعمت تھا اور بہت بڑی غنیمت تھی۔ اور واقعاً یہ جو جسے کہتے ہیں ہم ضائع یا جس ہم سے شخصیت چھینی گئی ہے، یہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ ایک آپ بھی نقصان فیل کرتے ہوں گے، ایک تعلیمی مرکز کے طور پر، علمی ادارے کے طور پر، ایک عظیم مدرسے کے طور پر بھی، اور پاکستان کی سطح کے اوپر بھی، جو پاکستان جن بحرانوں کا شکار ہے، جس سے اس ملک کو ہر قسم کی تقسیم در تقسیم اور ٹکڑوں میں بانٹ کر عوام کی جو نیشنل پاور ہے اسے توڑ دیا گیا ہے، اور اس ملک میں جو جس کا دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے، ایک کھلواڑ کھیلا جا رہا ہے۔ ایسے حالات کے اندر ان کا وجود بہت مہم تھا، اہمیت کا حامل تھا۔ ان کو جس نے بھی مارا ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، دین کا دشمن ہے، اور خداوند متعال کی بارگاہ میں اگر دنیا میں بچ گیا تو خالق کائنات کی بارگاہ سے نہیں بچ سکے گا، اور دنیا میں بھی رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی رسوا ہوگا۔ اور واقعاً دلی دکھ ہے، دلی درد ہے، رنج ہے، کیونکہ ہم ایسے نہیں تھے کہ اسے کبھی ملے نہ ملتے، کئی دفعہ ملاقات ہوئی ہے، اور واقعاً جس کانفرنس میں ملے، جہاں ملے، آپس میں ملے، ان کا وجود جو تھا ایک بابرکت وجود تھا، مؤثر شخصیت ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات ان کے پسماندگان کو، ان کے شاگردوں کو، عزیزوں کو خالق کائنات صبر جمیل عطا فرمائے، اور اپنی بارگاہ سے بہترین اجر جو اللہ نے صابروں کے لیے رکھا ہے انہیں عطا کرے، اور شہید کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اپنے نہ ختم ہونے والے خزانے سے بہترین نعمتیں ان کے بدلے میں ان کے شامل حال فرمائے، اور یہ ادارہ دن دگنی رات جگنی ترقی کرے، اور پاکستان کے اندر جو اعتدال کی فضا ہے، جو وحدت کی فضا ہے، اور جو پاکستان کی ضرورت ہے، ہمیں گھر میں رہنے والے لوگ ہیں، اس کو بہتر سے بہتر اور کبھی تر کرے۔ شہید کا خون اعتدال کی شجرہ طیبہ کی آبیاری کرے گا انشاءاللہ، اور پاکستان ایک طاقتور ملک بنے گا۔ ہم تمام نفرتوں پر، تقسیموں پر، جو ٹکڑوں میں بانٹا جا رہا ہے، ہر ایک پر غالب آئیں گے، اور انشاءاللہ پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو اسلام کے پرچم کو انشاءاللہ ہم آگے لے کے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ شکریہ آپ سب کا۔ من یقرأ الفاتحہ، سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر وبالاجابۃ جدیر. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق انبیائک و اولیائک اجمعین. صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.